السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا میں جو نبی آئے ہیں ان میں سے ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ وہ عراق میں پیدا ہوئے تھے اور اس شہر میں جہاں پر آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا اس شہر کی آبادی کم سے کم 1 لاکھ یا اس سے زیادہ ہی تھی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے مہان نبیوں کو بھیجا ہے جس جگہ دیکھی کہ یہاں پر لوگ باغ غلط راہ پر چل دیے، غلط کام کرنے شروع کر دیے۔ غلط کام کرنے کا طریقہ بھی الگ ہے، کوئی بتوں کو ماننا تھا، یعنی کہ کوئی ناپ تول کم کرتا تھا، کوئی کسی کچھ اور غلط کام کرتا تھا۔ تو یہ سب کام الگ الگ طریقے کے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر نبی بنا کر بھیجا، صرف اس لیے بھیجا تاکہ ان کو غلط کام سے روک سکیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ بنا نبی کے بھی سب کو صحیح راستے پر چلا دیتا، لیکن ایک اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، ایک نبیوں کو بھیجا ہے، یعنی کہ ان نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ ان کو غلط راہ پر نہ چلنے دیں، صحیح راستہ ہے وہ اس پر لے کر آ جائیں، غلط راہ کو وہ چھڑوا دیں۔ ہمارا کام بھی یہی ہے، ہمارا کام بھی دیکھو جو غلط کرتا ہے، جو غلط کام کرتا ہے، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم جو ہیں ان کو غلط کام سے روکیں۔ ہر مسلمان کو پر یہ کام ہے، اور آج ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ اس کو دیکھا اور دیکھ کر ہم آگے چل دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھائی مسلمان ہیں، اس کو روکنا چاہیے غلط کاموں سے۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت یونس علیہ السلام کے بھی قوم کے لوگ جو تھے، یعنی کہ جو ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، وہ بھی یہی کام کرتے تھے کہ بتوں کی پوجا کرنا، بتوں کو ماننا، ان کا بھی مقصد صرف یہی تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام ان کو روکا کرتے تھے، بار بار ہر غلط کام پر ٹوکا کرتے تھے، انہیں سمجھایا کرتے تھے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ اگر ہماری کوئی بات نہ مانے، اگر ہم کسی کو صحیح راستے کے بارے میں بتا رہے ہیں، کسی کو صحیح راہ دے رہے ہیں، کسی کو صحیح باتیں بتا رہے ہیں، ہماری بات مانے، اس میں ہمیں بھی غصہ آئے گا۔ تو ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام جب دوسروں کو بات بتایا کرتے تو وہ ان کی بات نہیں مانے، آخرکار آپ نے وہ بستی چھوڑ کر وہاں سے چل دیے اور وہاں پر ایک سمندر کے کنارے کی طرف پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک ناؤ کھڑی ہوئی تھی، تیار تھی چلنے کے لیے، تو حضرت یونس علیہ السلام اس میں سوار ہو گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اس میں سوار ہوئے تو وہ کشتی چل دی اور آدھے سفر پر جا کر، یعنی کہ 20 سمندر میں جا کر رک گئی۔ جب وہ دریا میں جا کر وہ رک گئی ہے کشتی، تو وہاں پر 20 دریا میں جب جا کر رک گئی ہے تو وہاں پر کسی نے کہا کہ یہ اپنے مالک سے بھاگ کر آئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں بھیجا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہاں پر وہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں، لوگوں کو ایمان کی باتیں بتائیں، اللہ کی باتیں بتائیں، اللہ سے ڈرائیں، نبی یعنی کہ اللہ کو انہیں آدمیوں کو، لوگوں کو یہ بتائیں کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، بتوں کی پوجا غلط ہے، جہنم کے بارے میں، جنت کے بارے میں، یہ سب چیزیں آپ کو بتانی چاہیے تھی، لیکن جب آپ کی بات کوئی نہیں مانا تو آپ وہ بستی چھوڑ کر آ گئے۔ اللہ نے جو کہا تھا کہ یہ کہا تھا کہ آپ وہاں پر جا کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دئیے، یہ نہیں کہا کہ آپ بستی چھوڑ کر چلے جائیے۔ جب وہ بیچ میں جا کر رک گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے مالک سے بھاگ کر آ رہا ہے، اپنی کشتی میں سے اترے گا تو اس کے بعد یہ کشتی آگے چلے گی۔ تو وہ لوگوں نے کیا کیا، ان کو حضرت یونس علیہ السلام کو نیچے یعنی کہ پانی میں پھینک دیا، اور وہاں پر ایک مچھلی منہ کھولے بیٹھی تھی، تو وہ مچھلی انہیں اندر نگل گئی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نکل گئی
تو وہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد انہوں نے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی کہ تو پاک ہے اور میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حالانکہ عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، عبادت اس کی کرو جو کسی سے پیدا نہ ہو، وہ کسی سے پیدا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس لیے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا وہ غلط ہے۔ جو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ غلط ہے۔ اور اس میں بتا دیا کہ جو پہلے کلمے میں بھی آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پہلے کلمے بھی یہ ہے اور اس دعا میں بھی یہ ہے۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں آپ نے یہ دعا پڑھی، آپ نے یہ دعا کا ورد کیا، یعنی کہ آپ اللہ کی تعریف بیان کرتے گئے، اللہ کی تعریف بیان کرتے گئے، اللہ کو یاد کرتے گئے۔ اگر آپ اللہ کو یاد نہ کرتے، آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ اب اللہ کو انہوں نے یاد کیا، جو اللہ کو ہر پریشانی میں، ہر مشکل میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نکال کر راحت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے گئے، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو ہم ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے بچ جائیں گے۔ تو انہوں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اب جب ان کی دعا قبول کی تو وہ اس مچھلی نے آپ کو باہر جا کر نکال دیا۔ اور وہ جو بستی والے لوگ تھے، جو ایمان نہیں لے کر آئے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان پر اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے تو وہ جنگلوں کی طرف دوڑنے لگے، بھاگنے لگے۔ اور جب وہ جنگلوں کی طرف دوڑے، بھاگے، تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اللہ سے استغفار کری، اللہ سے توبہ کری، اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور اللہ نے ان کو عذاب کو دور کر دیا، وہ عذاب ان سے دور چلا گیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام جب اس بستی میں پہنچے تو اس بستی میں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ لوگ باغوں نے ایمان قبول کر لیا، لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ جب وہ بستی میں جا کر انہوں نے دیکھا تو ایسے ہی ان کی زندگی چین سکون کے ساتھ کٹنے لگی، یعنی کہ چین سکون کے ساتھ وہ سب رہنے لگے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پریشانی میں پڑ جاتی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ ہمیں یہ دعا بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہمیں اگر ہم اللہ سے معافی مانگے، دیکھو اللہ سے اگر ہمارے پر کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے تو ہمیں توبہ استغفار کرنا ہے، یعنی کہ اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ جس گناہ کی بدولت ہمارے پر پریشانی آئی ہے، جس گناہ کی بدولت ہم اس مشکل میں، تکلیفوں میں پہنچے ہیں، اللہ سب سے پہلے تو اس گناہوں کو معاف فرما۔ اور جب ہمارے گناہ معاف ہو گئے تو ہمیں اب پریشانی سے کیسے نکلنا ہے، وہ دعا کا ورد کرنا ہے، اس دعا سے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یعنی کہ دعا اگر ہم کریں تو اس سے ہی ہمارا سب کچھ، دعا سے ہر کام بدل جاتے ہیں۔ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ہر کام ہمارا آسان کر دے گا۔ تو ایسے ہمیں دعا، اگر پریشانی آئے، یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم دن میں کم سے کم 24 گھنٹے میں اگر ہم ایک تسبیح کی پڑھ لیں دن میں، یا صبح شام کی ہم تسبیح پڑھ لیں، یہ تو ہمارا کتنا مشکل اور کتنی پریشانی ہماری آسان ہو جائیں گی، یہ سب دور ہو جائیں گی۔ آج ہم پریشان تو پھرتے ہیں، لیکن اگر کوئی کچھ بتاتا ہے تو ہم عمل نہیں کرتے۔ اگر کسی کے پاس جاتے ہیں، اگر ہمارے پر پریشانی آئی ہے یا کوئی تکلیف آئی ہے تو ہم کسی کے عالم کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ حضرت ہمیں کوئی تعویذ دے دیجئے، ہمیں کوئی یہ چیز بتا دیجئے، ہمارا مشکل آسان ہو جائے۔ اب اگر وہ کوئی پڑھنے والی چیز بتا دے کہ آپ کو یہ چیز پڑھنی ہے
تو ہمیں وہ بھاری لگنے لگتی ہے، یار مولانا نے تو یار یہ بتا دیا، اس سے بڑی تعویذ دیتے، تعویذ سے مشکل آسان ہو جاتی، دماغ میں ہوتی بات کہ مولانا نے اتنی بھاری بھاری چیزیں بتا دی، ہمیں اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی اگر ہم اپنے اعمال کو صحیح کر لیں، اگر ہم اپنا اعمال کو درست کر لیں، یعنی کہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ سے مانگے اور گناہوں سے بچے بھی، گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، گناہوں سے بچے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد ہمیں دعا اللہ سے جتنی مانگو گے اتنی اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ دے گا۔ اگر ہم دنیا والوں سے مانگیں گے تو ہمیں ذلت سے ملے گا۔ سب سے پہلے سوال کیا ہوگا کہ یہ لے کے تو جا رہا ہو پیسے، کب تک واپس لوٹاؤ گے؟ سب سے پہلے یہ سوال ہوگا، اگر نہ لوٹاؤ تو انسان بار بار کبھی کسی کے پبلک پلیس میں یعنی کہ ہر جگہ وہ کھڑو کے اسے وہ کرتا ہے، یار تو نے پیسے لیے تھے دیے نہیں، یعنی کہ اس کی بھی طرف بے عزتی کرتا ہے۔ ایک اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ہم جس سے جتنا مانگیں گے اور وہ اس سے زیادہ دے گا، اور کبھی لینے کا سوال نہیں کرے گا کہ واپس کب دو گے۔ اور ایک اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اگر انسان جتنا اللہ کے سامنے جھکے گا، جتنا اللہ سے عبادت کرے گا، جتنی اللہ کے لیے اللہ کی عبادتیں کرے گا، تسبیح پڑھے گا، کلام پاک پڑھے گا، دنیا والے اتنی ہی آپ کی عزت کریں گے۔ دیکھو یہ ہے اللہ سے محبت کرنے کا نتیجہ، دنیا اتنی ہی عزت کرے گی۔ تو اگر ہمیں عزت چاہیے تو ہمیں سب سے پہلے یہ کہ ہم اللہ کو اپنے اللہ کو راضی کریں، عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنے اللہ کو اپنے رب کو راضی کریں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ السلام علیکم۔